بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ہماری بات چل رہی تھی کہ مدرسے کا جو عملہ ہوا کرتا ہے اور کسی بھی دینی ادارہ جو بھی ہوا کرتا ہے اس کے عملہ جات اور شعبہ جات اور کیا کیا ہوتے ہیں، ان میں جو اہم باتیں تھیں وہ ہم نے پچھلی اور گزشتہ مجلس کے اندر بیان کی تھیں۔ اب ہماری جو بات ہے وہ ہے آج کی مجلس میں محتمم صاحب سے متعلق، یا اس کے علاوہ اگر ہم کچھ تھوڑا سا دیکھیں تو رئیس المدرسین یا صدر المعلمین جو ہوا کرتے ہیں ان سے متعلق۔ دیکھیے، کوئی بھی مدرسہ یا دینی ادارہ اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے پاس اساتذہ قابل نہ ہوں، باصلاحیت ہوں، باعمل ہوں اور علمی اعتبار سے اپنے کمال کو پہنچے ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، خوف خدا کے حامل ہوں اور آپس کے اندر تعاون کرنے والے ہوں۔ کوئی بھی ادارہ اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے پاس قابل اساتذہ نہ ہوں اور ساتھ ساتھ ایسے اساتذہ موجود ہوں جو اپنے علم اور عمل کے لحاظ سے باصلاحیت ہوں اور اپنے علم پر عمل پیرا ہوں اور ذاتی حیثیت سے خوف خدا رکھتے ہوں، امانت اور دیانت کے حامل ہوں، آپس کے اندر باہم تعاون کرنے والے ہوں۔ یہ اصل میں یہ بنیادی چیزیں ہیں اور وہ بنیادی اوصاف ہیں جو کہ محتمم صاحب کے ساتھ تعاون کرنے والے کا جو عملہ ہوا کرتا ہے ان میں یہ باتیں لازمی ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے بنیادی جو سرمایہ ہے دینی اداروں کا وہ اساتذہ ہیں۔ وہ اساتذہ تدریس کے ساتھ ساتھ اور یوں کہیے کہ علم کے ساتھ ساتھ، علم پڑھانے کے ساتھ ساتھ جو طالب علموں کی جو تربیت ہے اس کے اندر بھی خصوصیت کے ساتھ مہارت رکھتے ہوں۔ اور صرف مہارت ہی نہیں، جیسا کہ میں نے پچھلے نشستوں میں بھی یہ بات بیان کی تھی کہ صرف مہارت ہی نہیں بلکہ ان کو اچھے انداز سے اس چیز کا بھی علم ہونا چاہیے کہ کون سے ایسے نئے طریقے اور انداز تعلیم ہم دے سکتے ہیں، ہم اختیار کر سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم طالب علموں کے اندر تعلیمی صلاحیتوں کو اجاگر کر سکیں۔ تو جس طریقے سے بھی ہو سکے وہ اپنے فرائض انتہائی خلوص، محبت اور شفقت کے ساتھ انشاءاللہ العزیز یہ تمام چیزیں اپنے طالب علموں میں منتقل کرنے والے ہوں۔ جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں اس دنیاوی زندگی میں کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں کوئی لیڈر، کوئی رہبر، کوئی رہنما، کوئی قائد اگر ہوتا ہے تو وہ اس کی رہبری میں اور اس کی رہنمائی میں وہ شعبہ یا وہ قوم یا وہ جماعت وہ اپنے شعبے میں آگے کی طرف بڑھتی ہے اور اس میں اپنی کامیابی کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح دینی ادارے جتنے بھی ہیں اس میں اساتذہ کا بھی ایک لیڈر ہونا، ایک قائد ہونا، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ قائد ہونا بھی انہی میں سے ہوتا ہے تاکہ وہ بہت ساری ایسی چیزوں کو جو کہ اساتذہ کے اندر ہوا کرتی ہیں جب تک وہ ان کی نازک باتوں کو اور حساس باتوں کو نہیں سمجھے گا اس کے لیے ان کے بارے میں فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اسی انداز سے بہت سارے ایسے اساتذہ ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے مدرسے کے شعبہ جات کے میں کام کرنے والے حضرات ہوتے ہیں
کہ ان کو کسی نہ کسی شخصیت کی رہبری اور رہنمائی اور کسی ایک جھنڈے کے تحت جمع ہونا لازمی ہوتا ہے، اور بعض خاص طور سے ایسے نوجوان ہوا کرتے ہیں جو کہ جن کو رہبری کی اور رہنمائی کی خصوصی ایک ضرورت ہوا کرتی ہے۔ تو لہٰذا اب دیکھیں بہت یہ تو میں نے خاص طور سے عرض کیا، لیکن بعض ایسی باتیں بھی سامنے آ جاتی ہیں اور بعض ایسے حالات و احوال بھی سامنے آ جاتے ہیں کہ بڑے بڑے تجربے کار اساتذہ ہوتے ہیں اور بڑے بڑے عرصہ دراز سے اس شعبے سے منسلک ہوتے ہیں، لیکن ان کو بھی رہبری اور رہنمائی کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے اس سلسلے میں اساتذہ کی رہبری اور رہنمائی میں جو قائد ہے اور جو ان کا لیڈر ہے یا جو ان کا بڑا ہے، اس کو ہم محتمم یا صدر المعلمین کہا جاتا ہے اور صدر مدرسین کہا جاتا ہے۔ اس کو مدرسے کے نظام کے اعتبار سے بہت اہمیت حاصل ہے اور اس نام سے اس کو یاد کرتے ہیں۔ دیکھیے جس طریقے سے صدر معلمین یا محتمم یا اور دوسرے جس کو ہم قائد کہہ لیں، اس کے اوپر نہ ہر قسم کا اس کے اوپر بوجھ ہوتا ہے۔ یہ اپنی ذمہ داریوں کو اگر سمجھ بوجھ کے ساتھ چاق و چوبند اور اخلاص اور للہیت، وسعت ظرفی، بلند خیالی اور خوف خدا اور امانت داری سے انجام دے تو انشاءاللہ العزیز اس کا یہ ادارہ کافی کامیابی حاصل کرتا ہے اور نیک نام ہوتا ہے۔ جتنی ذمہ داریاں محتمم صاحب پر یا ناظم پر یا صدر المعلمین پر ہوتی ہیں، اتنی ذمہ داریاں مدرسے کے کسی بھی شعبے کے کسی بھی فرد پر نہیں ہوا کرتی۔ محتمم کے فرائض وہ صرف اور صرف زیادہ نہیں ہوتے بلکہ اہم بھی ہوتے ہیں اور نازک بھی ہوتے ہیں۔ وہ تعلیم اور تعلم، درس اور تدریس اور اس کے علاوہ تربیت، اخلاق وغیرہ تک اس کی ذمہ داریاں نہیں ہوتی، بلکہ جو اس کی حقیقی ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ داخلی بھی ہوتی ہیں اور خارجی بھی ہوتی ہیں۔ داخلی بھی جیسا کہ میں نے ابھی یہ تمام ذمہ داریاں عرض کیں، اور خارجی بھی ایسی ہوتی ہیں کہ جو مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی اس کا ایک گہرا تعلق ہوتا ہے، اور ان کے سرپرستان کے ساتھ بھی گہرا تعلق ہوتا ہے، ان کے والدین کے ساتھ بھی گہرا تعلق ہوتا ہے، اور تعلیمی بورڈ کے ساتھ بھی اسی کا ایک تعلق ہوتا ہے اور رابطہ رہتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کے بہت سارے ایسے افراد کہ جن سے رابطہ کرنا اور جن سے تعلقات کو استوار رکھنا اور اپنے تعلیمی اور تربیتی ماحول کو پروان چڑھانا لازمی ہوتا ہے، ان اشخاص کے ساتھ بھی اس کا رابطہ ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ سب سے اہم بات کہ مدرسے کے اس محتمم کا ان خارجی اعتبار سے اہل محلہ کے ساتھ بھی خصوصیت کے ساتھ تعلق قائم رہنا چاہیے اور ہوتا بھی ہے، اور اہل محلہ کے خاص طور سے حقوق ہیں، وہ انشاءاللہ آگے بھی ہم بات رکھیں گے اس سلسلے میں۔ تو ان کا بھی ان کے ساتھ آپس کے اندر ربط ہوتا ہے، کیونکہ مدرسے کو لے کے چلنے والا اور مدرسے کی اچھی بڑی اور نازک اور حساس ذمہ داریوں کا جو معلم جو محتمم جس طریقے سے اس کو دیکھتا ہے، کوئی اور شخصیت اس کے اوپر اتنی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ دیکھیے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ محتمم صاحب یا صدر المعلمین مدرسے کے اساتذہ سے کام لیتے ہیں، وہ ان کے ماتحت ہوتے ہیں، اور وہ ماتحتی میں بعض اوقات ایسا بھی ہوا کرتا ہے کہ وہ ان کے تعلیم سے میں یا تو برابر ہوتے ہیں اور ذہین ہوتے ہیں، اور بعض اوقات تعلیم میں تعلیمی اعتبار سے وہ ان سے محتمم صاحب سے بھی بعض اوقات تعلیمی صلاحیت کے اعتبار سے محتمم صاحب سے زیادہ بڑے ہوتے ہیں، زیادہ ذہین ہوتے ہیں، زیادہ باصلاحیت ہوتے ہیں،
ایسے لوگوں سے کام لینا اور ان کا تعاون حاصل کرنا اور ان کو مؤثر طور پر اس طریقے سے ان کو اپنے ماتحت رہتے ہوئے ان کو لے کے چلنا، یہ بہت بڑی عقل مندی کی بات ہوتی ہے۔ تو جس طریقے سے اس کے لیے ذمہ داریاں بہت ہیں، شعبہ جات بھی بہت ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ذاتی اوصاف بھی بہت ہیں، اسی طریقے سے اس کے اندر عقلی اعتبار سے بھی، علمی اعتبار سے بھی، اور بہت سارے باریک بینی کے اعتبار سے بھی بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جو کہ محتمم صاحب کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں۔ یہ کچھ میں نے عمومی طور سے کچھ باتیں محتمم صاحب کے لیے عرض کی ہیں، اور انشاءاللہ العزیز تفصیل کے ساتھ یہ تمام چیزیں جاری رہیں گی۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔